السلام علیکم محترم سامعین و ناظرین، یزید کو کچھ لوگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور کچھ ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ آئیے آپ کو وہ لوگ بھی سناتے ہیں جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا جیلمی صاحب بھی آپ کو بتائیں گے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، سانحہ کربلا وہ حادثہ ہے کہ جسے امت کبھی بھلا نہیں سکتی، کیونکہ اس کی وجہ سے امت کی جمعیت ٹوٹی۔ اس میں اس کا قصور نہیں تھا، اس کو بنیاد بنا کے، اور پوری دنیا کے اندر دو فرقے بن گئے، سنی اور شیعہ کے نام کے اوپر۔ ہمارے نزدیک تو دونوں مسلمان ہیں اپنی غلطیوں کے باوجود۔ انیشلی یہ اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا، پولیٹیکل اختلاف تھا، عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف اس لیول پر بڑھ گیا کہ آج عقیدوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں بھی ناسبیت اس لیول کے اوپر گھسی کہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یزید کے حق میں نعرہ بازی شروع ہو گئی، اسے جنت کی بشارتیں دینا شروع کر دیں، اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ حرکت کی۔ کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمت اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے، محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے۔ وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ۔ اور سیدنا علی کے مقابلے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him. بجائے یہ کہ اس پر اکتفا کیا جاتا کہ ان کی غلطیوں کو صحابی ہونے کی وجہ سے ہم صرف ڈسکس کر کے چھوڑ دیتے، لام تام سے پرہیز کرتے، باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ تو قیامت والے دن اللہ جانے اور اس کے بندے جانے۔ لیکن یہاں پر لوگوں نے جو قاتلین اہل بیت تھے، ان لوگوں کے ناموں کی کانفرنسز کرنا شروع کر دیں۔ ان کے حق میں کوئی بات کی جاتی، ان کے قاتلین کے حق میں نعرہ بازی کی گئی۔ اور یہ ہم نے پچھلے 15-20 سالوں کے اندر اس قسم کے معاملات دیکھے، اور اس سے پہلے تو خیر قتل و غارت کا ایک بازار گرم تھا سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار کی وجہ سے، جو اب کافی حد تک FATF حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے اور ضرب عزب اور رد الفساد دامت برکاتہم عالیہ کی برکت سے ایڈریس ہو چکا ہے کافی حد تک۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو سنی شیعہ ایک کنفلکٹ ضیاء الحق کے دور کے اندر اس ڈکٹیٹر نے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے جو کچھ یہاں پہ کیا، وہ اس کی تکلیف ہم آج تک کاٹ رہے ہیں۔ بہرحال یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا، اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے رہے، شیعہ اہل سنت کو ناسبی کہتے رہے، حالانکہ دونوں میں اکثریت ان لوگوں کی موجود تھی جو ماڈریٹ تھے، اختلاف رائے رکھتے تھے، لیکن ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹس کے اندر لکھے گئے اور باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی، اور اس وقت جو بھی ماڈریٹ علماء بولتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، اہل سنت میں سے بھی اور اہل تشیع کے اندر سے بھی۔ اور یہ پوری تاریخ اسلام بنو امیہ کی، بنو عباس کی، ایون سلطنت عثمانیہ کی بھری پڑی ہے اس قسم کے قتل و غارت سے، اور یہ ایک اسلام کے اوپر بڑا مشکل وقت رہا ہے تھرو آؤٹ۔ یہ تو اب میڈیا کی برکت سے حقائق لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئے اور ٹالرنس آئی، اور اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آج دنیا کے اندر ٹالرنس آ چکی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں، کہ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے اپنے اختلاف رائے کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے، لیکن ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا۔ دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں، اور بنیادی عقائد تو کامن ہے۔ اب الگ پروپیگنڈا کیا جائے کہ شیعہ 40 پاروں کو مانتے ہیں، حالانکہ پاروں کی ڈویژن تو تابعین کے دور میں ہوئی،
ہم تو 30 پاروں کو بھی نبی علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں مانتے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو سورتوں کی ڈویژن تھی. تو اس قسم کے جھوٹے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے گئے. اہل تشیع کے ہاں مشہور کر دیا گیا کہ یہ سیدنا علی کو نہیں مانتے. چند ایک لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یزید کے حوالے سے مسکنسیپشن پیدا کر دی گئی. حالانکہ اہل سنت 99% یزید سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ چند ایک لوگ چونکہ میڈیا میں ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے اس طریقے سے چلتے ہیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کیا سورۃ المؤمنون میں، اور اس کے بعد پھر کنکلوژن کرتے ہوئے فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. انبیاء کے جانے کے بعد ان کے جو جانشین ہوئے آنے والے لوگ، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں گروہوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یہ سمجھ لیں بالکل ڈیٹو کاپی یہاں پہ ہوئی ہے کہ یہاں پر بھی ہر فرقہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یعنی اہل سنت میں 3 بڑے بڑے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث. باقی جو فقہی بنیاد پہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وہ تو ہیں، لیکن بہرحال ان میں بھی عقائد کے اعتبار سے جو صوفیانہ عقائد رکھنے والے لوگ ہیں وہ بریلوی اور دیوبندی ہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہوں، مالکی کہتے ہوں، حنفی کہتے ہوں پوری دنیا میں. تو بریلویوں نے اپنا ترہ امتیاز بنا لیا کہ جی عشق رسول کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم یہ ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے. دوسری طرف دیوبند نے کہا کہ عظمت صحابہ کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق صحابہ ہے اور کون گستاخ صحابہ ہے. اور اہل حدیث نے کہا کہ توحید کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم لوگوں کے بارے میں یہ ڈیفائن کریں گے کہ کون مشرک ہے اور کون موحد ہے. اور اہل تشیع نے کہا کہ اہل بیت کی محبت کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق اہل بیت ہے اور کون گستاخ اہل بیت ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے.